معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ تحقیق کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا، جنہوں نے خود کو پاک کیا، جنہوں نے اپنے رب کا ذکر کیا اور جنہوں نے نماز پڑھی۔ تو تزکیہ کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے اور نماز قائم کرنے والے، ان تین طرح کے لوگوں کے بارے میں فرمایا قد افلح، یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو پہلے لوگ فرمایا قد افلح من تزکیٰ، پہلی قسم کے لوگ جنہیں اللہ نے قرآن میں کامیابی کی گارنٹی دی، کون ہے؟ فرمایا جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا، تصفیہ کیا، اپنے ظاہر اپنے باطن کو پاک اور صاف کیا۔ ظاہر کو پاک کرنا اور باطن کو پاک کرنا۔ ظاہر کی پاکی کیا ہے؟ جیسے ہم وضو کرتے ہیں پاکی حاصل کرتے ہیں، جیسے ہم غسل کرتے ہیں پاکی حاصل کرتے ہیں، ایسے ہی صاف اور پاک کپڑے پہننا، اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھنا، اور ظاہری پاکی کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ نصف ایمان، صفائی ستھرائی طہارت نصف ایمان، الطہور شطر ایمان۔ اور باطنی پاکی اپنے دل کو پاک کرنا، اپنے اخلاق کو درست رکھنا، باطن کو صاف ستھرا رکھنا، باطنی پاکی۔ اب اس سے ہی تصوف کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو لفظ آیا ہے تزکیٰ، تزکیہ، اس سے ہی تصوف کہتے ہیں۔ اور یہی ٹرم پھر آگے مشہور ہوئی، زیادہ چلی، کتابوں میں عام گفتگو میں تصوف کا جب ذکر کیا جاتا ہے یا تصوف نام لیا جاتا ہے تو اس سے مراد پھر یہی ہوتا ہے کہ اپنے باطن کو صاف کرنا، مجاہدات سے، ذکر الہی سے، زہد و ورع سے، تقوی و طہارت سے اپنے باطن کو پاک کرنا، یہی تصوف ہے۔ تو فرمایا جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، تصفیہ کرتے ہیں، خود کو پاک کرتے ہیں، وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔
تصوف کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، باطن کا تزکیہ۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی معرکۃ الآراء کتاب کشف المحجوب، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کیا؟ فرمایا التصوف صفا و مشاہدہ۔ حضور داتا صاحب امام ابو بکر القحطانی رحمۃ اللہ تعالی کا قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تصوف کیا ہے؟ الصفا و مشاہدہ۔ تصوف یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو اتنا پاک کر لے، اتنی صفائی کر لے کہ اسے وہ صفائی جب حاصل ہو تو مقام مشاہدہ ملے، اسے رب کی انوار و تجلیات نظر آئیں، وہ مشاہدہ کرے ان چیزوں کا جو عام لوگ نہیں کر سکتے، وہ اس مقام تک پہنچے۔ حضور داتا صاحب ایک اور قول نقل کرتے ہیں امام جعفر صادق کا، آپ فرماتے ہیں کہ التصوف خلق، تصوف اخلاق ہے، تصوف اخلاق ہے۔ جو تم میں اخلاق میں بڑھ کے ہے وہ تم میں تصوف میں بڑھ کے، یعنی جس قدر اخلاق اچھا ہے، رویہ اچھا ہے، برتاؤ اچھا ہے، وہ تصوف میں بھی اتنے ہی بلند مقام۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ کس قدر رحم دل ہے، اچھا برتاؤ کرنے والا، دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے۔ فرمایا تصوف یہی اخلاق ہے۔ تو یہ تصوف فرمایا یہی تزکیہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ تصوف جو ہے یہ صفا سے نکلا ہے، صفا۔ اور صفا کیا ہے؟ صفائی۔ عربی میں صفا کہتے ہیں، اردو میں ہم صفائی کہتے ہیں، اپنے باطن کی صفائی۔ جیسے ظاہر جو ہے گندا ہو جاتا ہے، گرمی ہے، گرد و غبار ہے تو ظاہر بھی گندا ہو جاتا ہے، کپڑے میلے، جسم میلا ہو جاتا ہے تو غسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی باطن بھی گندا ہو جاتا ہے تو گناہ کے ساتھ، باطن بھی گندا ہو جاتا ہے غفلت کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمانوں کی تجدید کرتے رہا کرو۔ عرض کی حضور ایمان کی تجدید کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کرتے رہا، لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کرتے رہا کہ یہ تمہارے ایمان کی تجدید کرنا۔ باطن جو گناہ کی وجہ سے گندا ہو جاتا ہے، غفلت کی وجہ سے گندا ہو جاتا ہے، وہ اس کلمہ طیبہ پڑھنے سے، توبہ کرنے سے صاف ہوتا ہے۔ فرمایا یہ تصوف صفا سے ہے، صفائی کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا یا تصوف صف سے ہے، صف، یہ جو صف ہم بنتے وہ اس لیے کہ اہل تصوف ہر وقت
شیطان کے خلاف صف آرا ہوتے ہیں. کشتگان خنجر تسلیم را، ہر لمحہ اللہ کی رضا کی تلوار سے کٹتے ہیں، شہوات کو کاٹتے ہیں، شیطان کی چالوں کے خلاف صف آرا ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا یہ اہل تصوف ہے. یا پھر فرمایا یہ صوف سے ہے. اب صوف بھی دو ہیں، ایک سین سے ایک صاد سے. سین سے ہو تو یہ یونانی ہے اور اس کا معنی حکمت، یہ اہل تصوف اہل حکمت ہے، اہل دانش ہیں. اور اگر صاد سے ہو صوف تو اس کا مطلب ہے اونی کپڑا کھدر کا. اہل تصوف وہ ایسا جو اونی کھدر والا کپڑا پہنتے، سادگی اپناتے. تو چونکہ اہل تصوف اونی کپڑا زیادہ استعمال کرتے تو اس لیے وہ صوف سے ہے، یا پھر اصحاب صوفہ سے ہے کہ اصحاب صوفہ جو گھر بار چھوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق اقدس پہ آ کے بیٹھ کے علم حاصل کیا، زہد و ورع اپنایا، تقوی و طہارت اپنائی اور پھر بڑے بڑے مقامات حاصل. تو یہ انہی کا طریقہ. پھر فرمایا یہ تصوف. اب دیکھیں اس میں 4 حرف ہیں، تا، صاد، واو اور فا. 4. تا سے کیا مراد ہے؟ توبہ. تا سے کیا مراد ہے؟ ظاہر کی بھی باطن کی. جو ظاہری گناہ ہوئے، کسی کا حق مارا، کوئی غلط کام کیا، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کی، تو ظاہر کی بھی توبہ، باطن کی بھی توبہ. باطنی توبہ انسان کے اندر نیت کی خرابی، حسد، بغض، یہ جو غلاظتیں ہوتی ہیں، کینہ، نفرت، اس کی بھی توبہ. فرمایا تا سے مراد ظاہر کی بھی توبہ، باطن کی. فرمایا صا، جیسے میں نے پہلے کیا صفا سے، تصوف صفا سے، صفائی سے. تو صا فرمایا اس سے مراد صفائی قلب اور صفائی سر. صفائی قلب کہ دل کو دل کی بیماریوں سے بچائے رکھنا. جیسے جسم کی بیماریاں ہیں ایسے دل کی بیماریاں ہیں، حسد، بغض، نفرت، کینہ، غیبت. غیبت زبان کی بھی بیماری ہے، لیکن پہلے دل میں بھی برے خیال آتے ہیں، پھر جا کے زبان سے. تو دل کی بیماریوں سے دل کو محفوظ رکھنا، پاک رکھنا، صفائی قلب. اور صفائی سر. صفائی سر کیا ہے؟ اتنی صفائی ہو جائے ظاہر و باطن کی کہ الانقطاع الی اللہ، اللہ کے علاوہ ہر چیز سے منہ ہو. وتبتل الیہ تبتیلا، ہر ایک کو چھوڑ کے صرف اسی کا ہو جائے، اسی کا. میں واو تیسرا حرف، تو میں اس سے مراد ولایت الہیہ. ولایت الہیہ سے مراد اخلاقیات، صفات الہی سے متصف ہونا. ولایت الہیہ سے متصف ہونا یعنی جو رب کی صفات ہیں. بعض صفات تو ایسی ہیں جو صرف اسی کی ہیں، بعض صفات ایسی ہیں جن کے بارے میں خود اس نے فرمایا صبغۃ اللہ، یہ اللہ کے رنگ ہیں. اور وہ چاہتا ہے
کہ اے میرے بندو تم بھی یہ رنگ خود پہ لے آؤ. جیسے سخاوت اس کا رنگ ہے بندہ سخی بنے، کرم اس کا رنگ ہے بندہ کریم بن جائے، عفو غفور اس کا رنگ ہے، اس کی صفت ہے بندہ معاف کرنے والا. تو ولایت الہیہ اللہ کی صفات جنہیں اس نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنانے کا حکم دیا، ان سب کو اس رنگ میں رنگ جائے، اس رنگ میں. وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، کچا رنگ لاری والا چڑھدا لہندا رہتا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں. عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں. اصل رنگ اس کا ہے، اسے انسان اپنے اوپر چڑھائے. وہ داتا صاحب پہ چڑھا آج بھی نظر آ رہا، وہ حضور غوث پاک پہ چڑھا تو ایسا چڑھا کہ آج بھی نظر آ رہا ہے قیامت تک. وہ خواجہ اجمیر پہ چڑھا ایسا چڑھا کہ پھر کتنوں کو اپنے رنگ میں رکھا. ولایت الہیہ. اور پھر فرمایا فا سے مراد فنا فی اللہ، کہ انسان اس کی ذات و صفات میں فنا ہو جائے، اپنا کچھ نہ رہے، اللہ کی ذات و صفات میں فنا ہو جائے. ایسا فنا ہو کہ یہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاذا احببته. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں. جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. یہ اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی، جن سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب؟ ان ہاتھوں اور پاؤں میں طاقت رب کی آ جاتی ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. کیا مطلب؟ ان آنکھوں سے اس بندے کو پھر وہ کچھ نظر آتا ہے جو عام بندوں کو نظر، میں اس کے کان بن جاتا ہوں. اور آئیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک روایت عرض کرتا ہوں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ذکر کی ہے، امام بزاز نے یہ روایت مسند میں ذکر کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت حارثہ بن نعمان. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اپنی کشانہ اقدس سے نکلتے ہیں تو راستے میں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. حضور ان سے پوچھتے ہیں کیفا اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ صبح کیسے کی، رات کیسے بسر کی؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت مؤمنا حقا، ایک حقیقی مومن کی طرح صبح کی، ایک حقیقی مومن کی طرح. حضور نے فرمایا دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، بہت بڑا دعویٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ تم نے ایک حقیقی مومن کی طرح صبح کی. وہ حضور کے غلام وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات گزاری اس حال میں کہ میرا دل دنیا اور اس کی علائشوں سے پاک صاف ہو گیا، میرے باطن کو
کامل صفائی حاصل ہو گئی، صفا مل گیا۔ اب جب باطن پاک ہو گیا تو عرض کرتے ہیں کأنی انظر الی عرش ربی بارزا، اب میں آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو اپنے سامنے اپنے رب کا عرش دیکھتا ہوں، رب کا عرش دیکھتا ہوں۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ، اور میں اہل جنت کو دیکھتا ہوں، اہل جنت کو وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَضَامُونَ، اب میری نگاہ دوزخیوں کو بھی دیکھ رہی ہے کہ انہیں دوزخ میں سزا ہو رہی ہے۔ اب جب حضور کے غلام یہ آگے سے عرض کرتے ہیں تو حضور یہ نہیں فرماتے کہ یہ تو توحید کے خلاف چلا گیا، شرک ہو گیا، اس نے کیا دعویٰ کر دیا، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے فرماتے ہیں عبد مؤمن نور اللہ قلبہ، یہ ہے مومن بندہ رب کا جس کے دل کو رب نے منور فرما دیا۔ حضور پھر تصدیق فرما دیتے، اور ایک روایت میں کہ حضور فرماتے ہیں عرفت فلزم، اے میرے غلام تو نے ایمان کی حقیقت اب پالی، اب استقامت رہا۔ یہ میں نے آپ کو حدیث عرض کیا ہے، آئیے ذرا غور تو فرمائیے کہ اگر غلام کا یہ عالم ہے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کے ایک غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا کیا عالم ہوگا؟ بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی باہر میدان میں، صحابہ حضور کے پیچھے صفے باندھے، نماز کی حالت ہے، نماز کی حالت ہے۔ اب نماز کی حالت میں سورج گر لگ گیا، اس دوران حضور نماز پڑھا رہے تھے۔ اب نماز کی حالت میں مصلی امامت میں، بخاری شریف میں روایت ہے، صحابہ پیچھے کھڑے، حضور نے 2 قدم آگے بڑھا، ہاتھ ایسے کیا جیسے کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں، پھر قدم پیچھے لے آئے اور ہاتھ نہیں کیا۔ حضور نے یہ اس طرح کیا تو اب صحابہ حضور کو دیکھ رہے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیناک تناولت شیئا من مقامک ثم رأیناک تقطعت، بخاری شریف۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے دیکھا آپ نماز میں ایسے لگا جیسے کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ واپس اپنی جگہ پہ آ گئے۔ اب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ انی رأیت الجنہ، میں نے جنت دیکھی، جنت دیکھی، اور اس میں انگور کے گچھے تھے، وہ میں نے تناول کیے، وہ میں نے پکڑے، میرا ہاتھ ان تک جا پہنچا، وہ پکڑے، تناول کیے۔ میں نے چاہا کہ وہ انگور کے گچھے تمہارے لیے توڑ لاؤں تاکہ تم اس میں سے کھاؤ، وہ جنتی پھل تم ساری زندگی کھاتے رہو گے، ختم نہیں ہوگا۔ پھر میں نے سوچا کہ وہ انگور کے گچھے تم جنت میں جا کے بخاری شریف۔ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، عقیدے کی بات عرض کر رہا ہوں، ذرا مجھے بتائیے کہ اگر ایک بندہ اس کا قد ہو 5 فٹ، وہ ہاتھ اوپر کرے تو 2 فٹ ہاتھ کے ملا لے،
7 فٹ ہو گئے، باہر کھلی جگہ پہ وہ کھڑا ہے، اوپر نظر دوڑائے تو کل کہاں تک نظر جائے گی؟ آسمانوں تک۔ آسمان دیکھے گا تو جس کا قد 5 فٹ، جس کا ہاتھ 7 فٹ تک پہنچے، اس کی نظر آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ ہرے وہ نبی جو زمین پہ کھڑا ہے مدینہ منورہ میں اور فرما رہے ہیں کہ میرا ہاتھ 7ویں آسمان سے اوپر جنت میں انگور کے گچھوں تک پہنچ گیا ہے، تو جس نبی کا ہاتھ جنت میں انگور کے گچھوں تک جا پہنچا، اس نبی کی نظر کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اس نبی کی نظر کا کیا عالم ہوگا؟ تو میرے اور آپ کے نبی ایسے ہیں کہ وہ زمین پہ کھڑے ہیں لیکن ہاتھ آسمانوں سے اوپر جنت تک پہنچ رہا ہے۔ بتائیے ان کی نظر کہاں کہاں تک جاتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم پکارتے ہیں کہ وہ اپنے روضہ انور میں تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، لیکن وہ ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب جمعہ کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو ہم کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں، وہ وہاں پہ سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ذوالفقار اللہ تعالی ہمیں عقائد حق کا اہل سنت و جماعت پہ استقامت عطا